سپر مین کی دادی اماں سب بچوں کی ایک دادی اماں ہوتی ہے۔ کچھ دادی بہت بوڑھی ہوتی ہیں، کچھ کی اتنی بوڑھی نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ ہمارے ابو کی بھی امی ہوتی ہے اسی لیے وہ ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں۔ مگر کچھ دادیاں تو بہت صحت مند اور توانا ہوتی ہیں، جیسے سائم کی دادی تھی۔ جوں جوں سائم بڑا ہو رہا تھا اسے لگتا تھا کہ دادی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو دادی کار بھی چلاتی تھیں، وہ ہر جگہ سائم کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھیں، مگر اب تو سائم خود بھی کار چلانے کے قابل ہو گیا تھا۔ دادی کی خراب ہوتی صحت کو دیکھ کر اب ان پر کچھ پابندیاں لگا دی گئی تھیں، بالکل بچوں کی طرح یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں بتا کر جائیں۔ ان کے گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سائم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دادی کو سب نے پریشان کر دیا تھا۔ ایک دن دادی نے سائم سے کہا، سپر مین میرا ایک کام تو کر دو۔ دادی سائم کو بچپن ہی سے پیار میں سپر مین کہتی تھی۔ پہلے تو وہ سپر مین کہنے سے بہت خوش ہوتا، مگر اب چڑھنے لگا تھا۔ اس نے کہا، دادی اب سپر مین نہ کہا کریں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ارے تم تو میرے لیے اب بھی ننھے سپر مین ہو، دادی نے لاڈ سے کہا۔ اچھا بتائیں کیا کام ہے، اس نے بیزاری سے پوچھا اور گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ چلو رہنے دو، ابھی تم جلدی میں ہو، کل بتاؤں گی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ دوسرے دن بازار جا رہا تھا تو دادی نے کہا، مجھے بھی لے چلو، مجھے اپنا چشمہ بنوانا ہے۔ سائم نے ایک نظر دادی کو دیکھا اور پھر لاڈ سے بولا، دادی آج تو میں ایک بہت ضروری کام جا رہا ہوں، کل آپ کو ضرور لے چلوں گا۔ کل آئی، پھر پرسوں اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران دادی نے دو ایک مرتبہ کہا تھا کہ تمہارے ابو اور چاچا کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کوئی مجھے اکیلے جانے بھی نہیں دے رہا، تم ساتھ چلو، مگر روز ہی سائم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ سائم ایک دکان پر اپنے لیے کچھ پسند کر رہا تھا کہ اسے قریب سے ایک بچی کی آواز سنائی دی، شکریہ دادی اماں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ میرے کام فوراً کر دیتی ہیں، ابو کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اور سائم کو اچانک پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ ایک بار وہ گرم دوپہر میں جب وہ روتا ہوا دادی کے پاس آیا تھا کہ ابو کب سے وعدہ کر رہے ہیں اور مجھے نیا بیگ لا کر نہیں دے رہے، آپ ابھی چلیں۔ اسی وقت دادی بہت تھکی ہوئی تھیں اور آرام کر رہی تھیں، مگر اس کی خاطر وہ فوراً اٹھ گئیں اور بیگ دلا کر لائیں، اور وہ ایسا خوش ہوا تھا جیسے یہ بچی ہو رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ دادی کتنے دن سے کہہ رہی ہیں چشمہ بنوانے کو، اور میں بھی کتنا بے حس ہو گیا، سوچتا ہوں کہ 2-4 دن چشمے کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ میرا کتنا خیال رکھتی ہیں، اور میں۔ سائم نے اپنا کام فوراً چھوڑا اور گھر آیا۔ دروازہ دادی نے ہی کھولا، وہ شاید کہیں جا رہی تھیں۔ اس نے پوچھا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بیٹا تمہارے ابو نے کہہ دیا ہے کہ قریب قریب کے کام خود کر لیا کرو، سوچا قریبی چشمے کی دکان ہے وہاں سے بنوا لوں، کل تو چل ہی جائے گا۔ سائم تو شرم سے جیسے زمین میں گڑ گیا اور سر جھکا کر کہا، نہیں دادی میں آپ کو لیے چلتا ہوں، آپ کو سب سے اچھا چشمہ بنوا کر دوں گا۔ وہ دادی کا ہاتھ پکڑ کر کار تک لایا۔ دادی خوش ہو گئیں اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا سپر مین۔ لیکن آج سائم کو یہ سن کر بہت اچھا لگا، اسے محسوس ہوا کہ بوڑھے بھی تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والے، ان کو بھی ہر دم کسی کا ساتھ چاہیے، ہمیں ان کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے بزرگ بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ ہمیشہ اپنی دادی کا خیال رکھے گا۔